From New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، کیا جرنیل پی ٹی آئی کو تقسیم کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اگر سینئر قیادت ذہانت اور بہادری کا مظاہرہ کرے تو وہ یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پر تفصیل سے بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جرنیلوں کے تھاٹ پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ان کے ذہن کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی ہسٹری کیا ہے۔ ایسا ہمارا یہ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ ڈیٹا جمع کریں اور پھر اس کو سامنے رکھ کے آپ انالائز کریں۔ تھوڑا سا ہسٹری کے چند ایک ورق پلٹائیے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو جب قتل کیا جرنیلوں نے تو انہوں نے 2 کام کیے تھے۔ وہ 2 کام کیا تھے؟ پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر خوف پیدا کر دیا تھا۔ ان کی لیڈرشپ بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے باہر نہیں نکلی۔ ان کے ہم یایا بختیار صاحب بس مقدمہ لڑتے رہتے تھے، وہ بھی وکلا پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، اسی لیے مارے گئے، کیونکہ عدالتیں تو وہ کنٹرول مینیج کر لیتے ہیں جرنیل، تو عدالتوں سے وہ ریلیف نہیں حاصل کر سکے۔ لیڈرشپ خوف زدہ ہو کے گھروں میں بیٹھی رہی۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ یہ کیا تھا کہ میڈیا کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں ایک ٹی وی تھا، ایک ریڈیو تھا اور کچھ اخبارات تھے، تو آسانی سے انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا اور پھر وہ کامیاب رہے اپنے مشن میں۔ آج عاصم منیر جو ہیں وہ پوائنٹ نمبر 1 میں تو کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے، نوٹ کارکنان نوٹ عوام، قیادت کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ اس میں وہ بازی لے گئے، لیکن ان کے سامنے 2 بڑے چیلنج ہیں جو ضیاء کو نہیں تھے۔ ایک سوشل میڈیا کا چیلنج ہے کہ میڈیا اب ایک اخبار اور 2 ٹی وی، ایک ٹی وی اور 2 اخبارات پر مشتمل نہیں ہے، پوری دنیا سے نشریات ہو رہی ہیں۔ پاکستانیز آر وائبرنٹ، ہر کنٹری میں پھیلے ہوئے لوگ بڑے اس سے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں دن اور رات اور اس کی بہتری کرنا چاہتے ہیں، ساری پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بیٹھا ہے۔ تو اب یہ میڈیا کو کنٹرول کرنا انہوں نے کوشش کی۔ دیکھ لیجئے نا، سب کو خرید لیا ہے، جتنے بڑے آپ کے چینلز ہیں، باقی کون بچا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہم جیسے لوگ بچے، اور ہمارے آگے بھی وہ فائر وال کھڑی کروا دی ہے، اربوں روپے خرچ کر کے چائنا سے لے کر آئے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پہ زیادہ سے زیادہ کمنٹس دیجئے۔ یہ ان کی فائر وال کو ناک آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ سبسکرپشن بڑھائیے، ہماری ویڈیو کو مختلف گروپس میں، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر کیجئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا الگوریتم جو کام کر رہا ہوتا ہے یوٹیوب کا، اس کو بھی خبر ہوتی ہے کہ یار اس کو تو اتنے لوگ پسند کر رہے ہیں، پھر یہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ویڈیو۔ تو یہ ان کو بیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ ضرور ایسا کیجئے، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ کم از کم 2-4 بٹن دبا دیا کیجئے، بہت ضروری ہے یہ۔ اچھا، تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ اچھا، پہلا کام یہ کہ انہوں نے کر لیا کامیابی سے، عاصم منیر نے خوف پھیلا دیا پی ٹی آئی کی قیادت میں۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، سیدھی سی بات مانیے، زگ زیگ لمبا چوڑا کر کے نہیں، سیدھی بات کیجئے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر پائیں گے۔ اور تیسری چیز جو ان کو، جس کا سب سے بڑا ان کو ڈینٹ پہنچ رہا ہے، وہ پتہ ہے کیا؟ جو سیاسی شعور آج پاکستانی عوام کو حاصل ہے، وہ اس وقت حاصل نہیں تھا۔ آج یہ جنگ، یہ عمران خان سے نہیں لڑ رہے ہیں، ان کی عقل میں نہیں آ رہی یہ بات۔ یہ سوچتے ہیں نا کہ یار سب کچھ تو کر لیا، پھر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آپ۔ کیوں آپ عمران خان سے نہیں لڑ رہے ہیں، آپ پاکستان کے عوام کے سیاسی شعور سے لڑ رہے ہیں، جو انہوں نے 70 سال میں گرتے پڑتے پٹنے چھپنے کے بعد حاصل کیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں، اس سیاسی شعور کو آپ نہیں مٹا سکیں گے، اینڈ پہ انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی۔ اچھا دیکھیے،
آپ کی سچی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل قیادت جو ہے نا وہ تو پولیٹیکلی امپوٹنس ہو چکی ہے بالکل، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، یاد نہیں، پولیٹیکلی امپوٹنس ہے وہ، اس کو میں بھی مجھے یاد آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا دیکھیے، اب سلسلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اس بات کو سمجھے کہ ہمارے پاس چیلنج کیا ہے اور ہمیں اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ آپ مسئلے کو جانیں، پہلے سٹیپ ہے نا، بہت ضروری ہے کہ آپ مسئلے کو صحیح انداز سے جانیں۔ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ بات بھی جانیں کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں نا، آپ سب سے پہلے تو ڈائیگنوز کریں۔ ایک اچھا ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ڈائیگنوز کرتا ہے، صحیح ڈائیگنوز ہو، پھر اس کے بعد صحیح پرسکرپشن ہو۔ پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے ڈائیگنوز تو صحیح کر لیتے ہیں لیکن جان بوجھ کر پرسکرپشن غلط لکھوا دیتے ہیں، شیر افضل مروت کو نکلوا دیتے ہیں، وہ ڈائیگنوز کروا لیتے ہیں لیکن پرسکرپشن جو ہے، نسخہ جو ہے وہ غلط لکھوا دیتے ہیں۔ بہت کیئرفل رہنا ہوتا ہے کیونکہ ادھر ویوز بہت تیزی سے آتی جاتی ہیں۔ کوئی مورل نہیں ہوتا پولیٹیشینز کا، سوری ٹو سے ان پاکستان۔ ڈاکٹرز کا تو ایک مورل ہوتا ہے نا کہ نہیں بھائی یہ اس کی ڈائیگنوز ہے اور اس کا علاج یہی بنتا ہے، میں اس کو یہ کیسے دے دوں؟ نہیں، میں اس میں بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، پنڈتس ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے مرضی کی ڈائیگنوز کراتے ہیں یا ڈائیگنوز کرا لیتے ہیں تاکہ عوام الناس میں وہ قبول ہو جائے، پھر اس کا پرسکرپشن بدلوا دیتے ہیں۔ اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے۔ اب یہ کیسے کیا جائے یہ ایک اور بات ہے، اس پہ ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا۔ جی، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بس اب بگ کویسچن از ہاؤ ٹو ہینڈل دس سچویشن۔ اچھا دیکھیے، اس وقت کوئی سینئر لیڈر، چاہے وہ رؤوف حسن ہو یا کوئی دوسرا ہو، وہ سامنے آئے اور آ کے بیٹھے۔ دیکھیے، سیاسی جماعت میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہ جاننا چاہیے، اور اس سے زیادہ اہم یہ جاننا ہے ان کو حل کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہی لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس بات کا اقرار رؤوف حسن صاحب نے تو کر لیا ہے کہ کارکنان ہماری بوٹیاں کھا جائیں گے، وہ بوٹیاں ادھیڑ دیں گے، کیونکہ اتنا خاموش رہے ہیں، اتنا صبر کیا ہے کارکنان نے کہ ان کے اپنے اندر زہر پھیلنے لگا ہے، بہت ہی کاسٹک ہو گئے، وہ بالکل بےتاب ہیں۔ اب وہ ایکسپلوڈ ہوں گے، اب آپ ان کو روک نہیں سکتے، اور یہ جو ہے وہ کھل کے اظہار کریں گے، اور یہ جو ہے سب طرف یہ آوازیں سنی جائیں گی۔ کیا اچھا شعر تھا انور اقبال صاحب کا کہ یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے۔ پہلا مصرع تھا خاموشی اچھی نہیں، اظہار ہونا چاہیے، خاموشی اچھی نہیں، اظہار ہونا چاہیے، یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے۔ یہ سرے بازار ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کو روکنے کے لیے اب آپ کو سنجیدگی سے بیٹھنا پڑے گا، سب کی بات توجہ سے سننا پڑے گی، اور آپ نے ایکشن نہ لیا تو یہ ڈیویژن بڑھتی جائے گی۔ ابھی آپ یہ سن رہے ہیں نا کہ میں پرانا ہوں، یہ نیا ہے، میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھاگ گیا تھا برے وقت میں، یہ اب آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ان کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کرتے ہیں، میں عمران خان کے زیادہ قریب ہوں، یہ دور ہیں، ان کو اتنا نہیں پسند کرتے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ آؤٹ آف فوکس لوگ ہیں۔ یہ لوگ اصل مقصد کو فوکس کرنے کے بجائے اپنے ذاتی اختلافات کو فوکس کر رہے ہیں۔ اصل مقصد ہے عمران خان کی رہائی، احتجاج کیسے کیا جائے، مہم کیسے آگے بڑھائی جائے، اس دہشت گردی کو کیسے روکا جائے، الیکشن کے رزلٹ کیسے اپنے حق میں واپس لیے جائیں، اس جد و جہد کو کیسے تیز کیا جائے۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ پرانا ہے، میں نیا ہوں، یہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، یہ واپس آ گئے، یہ غدار ہیں، وفادار۔ یہ دیکھیے، یہی ایک سینئر لیڈر کا کام ہے، جو سینئر لیڈر اس وقت رؤوف حسن ہو یا کوئی دوسرے صاحب ہوں، ایک وہ گلگت والے صاحب، ان کا نام کامران غالباً ان کا نام ہے، وہ ہوں یا مراد ہوں یا کوئی بھی ہو، جو اس وقت پارٹی کو سنبھال لے گا وہی عمران کا سچا نائب ہوگا۔
اور تاریخ اس کو صدیوں یاد رکھے گی. اور یہی لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب پارٹی بکھرنے لگے تو آپ آگے بڑھیں, سب کی باتیں خندہ پیشانی سے سنیں اور اس پہ سوچیں. اور کسی کے ساتھ بد زبانی کرنا اور اس کو کہنا کہ تم نے ہم سے احتجاج کرنے کو کہا, خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہیں نوٹس بھیجیں گے, پارٹی سے نکلوا دیں گے. کارکنان یہ کہہ کے کل رو رہے تھے, عمر ایوب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ہم سے یہ کہتے ہیں. ان کی گاڑی پہ جو مکے مارے ہیں, تھپڑ مارے ہیں, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آج کارکنان اور عوام یہ کہتی ہے یار ہم نے آپ کو جو ہے وہ مینڈیٹ دیا, آپ پہ بھروسہ کیا, آپ گھر سے کیوں نہیں نکل رہے, ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں, آپ آگے نہیں بڑھ رہے. اب وہ اتنا بھر گئے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی آیا وہ اس کو اڑا کے رکھ دیں گے, چاہے آپ کی قیادت ہو یا کوئی مخالف ہو. بس انف والا معاملہ آ گیا ہے. اب دیکھیے آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس بات کا اقرار کیجیے اور سچائی سے جانیے. میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ لمبے چوڑے سرکل لگا کے بات نہ کروں, سیدھی بات کروں, کیونکہ ٹائم آپ لوگ بہت کم دیتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں کوئی بھی بات جو ہے وہ احتجاج کے بغیر سنی نہیں جاتی, رجسٹر ہی نہیں ہوتی, اس کو مانا ہی نہیں جاتا. آج تک پاکستان کی سیاست کا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کیا پروسیس رہا ہے. آپ کب تک عدالتوں میں جا کے دھکے کھائیں گے, کب تک وہ آپ کے منہ پہ آ کے یہ پنچ ماریں گے کہ ہم 5 سال بند رکھیں گے. ایک کہہ رہا تھا ایک بدماش, اور ایک بدماش کہہ رہا تھا کہ اگر نکل بھی گئے تو جھوٹا دوسرا مقدمہ ڈائل کر لیں گے. سب تو سن رہے ہیں, آپ کب بیدار ہوں گے؟ اور دیکھیے اگر دونوں گروپس کو آپ بٹھائیں, وہ گروپ جو کہتا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے, جدوجہد کرنی چاہیے, وہ سچا گروپ ہے کمپیئر ٹو اس گروپ کے نہیں ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے, نہیں ہمیں سوچنا چاہیے, کہیں ہمارے پہ 9 مئی ٹائپ کا واقعہ دوبارہ نہ امپوز کر دیں, ہم دیکھیے احتیاط سے کام لیجیے, ابھی ٹھہر جائیے. یہ بزدل لوگ ہیں, یہ سنسیئر لوگ نہیں ہیں. اور وہ جو کہتا ہے نہیں چلیے, عزم کے ساتھ چلیے بھائی, اس کے بغیر باہر نہیں آ سکتا, کسی صورت نہیں آنے دیں گے یہ لوگ, وہ سچا گروپ ہے. اب آپ فیصلہ کر لیجیے آپ کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے, سوچئے گا اس بات کو, اس میں بڑی فلسفی, حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب اٹھ جائیے. یہ ایئر کنڈیشن کے جو عادی لوگ ہیں نا, یہ کسی کام کے لوگ نہیں, کسی کام کے لوگ نہیں. یہ ہر پارٹی میں گھس جاتے ہیں, ان کا ایک سرکل ہے, یہ کسی نہ کسی صورت گھس جاتے ہیں, اب وہاں جا کے بس اپنی وہ کرتے ہیں. خیر چھوڑیے. اب آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے, میرے اور آپ کے لیے نہیں, اگر یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا ہے, مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازنا ہے, اور مختلف گروپس میں اس کو ڈالنا ہے تاکہ کمیونیکیشن بڑھے, کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر, گڈ نائٹ, گڈ لک.